بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ در حقیقت حق کو تو قبول کرتے ہیں وہی لوگ جو غور سے سنتے ہیں. بات آ گئی سمجھ میں جو باتیں میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی؟ جو غور سے سنتے ہیں نا تو وہی لوگ حق کو قبول کرتے ہیں. بھائی جن کو حق کی بھوک ہی نہیں ہے تو وہ کہاں سے جو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں گے. اور رہے مردہ تو اٹھائے گا انہیں اللہ، پھر اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے. کتنی مطلب غور کی بات ہے، سوچے آپ ذرا. یعنی اللہ کے کلام کو جو لوگ غور سے نہیں سنتے نا، اللہ نے ان کو مردہ کہا ہے. یہ مردہ دل ہے، ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں. فزیکلی تو یہ دکھ رہے آپ کو زندہ ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے کلام کو غور سے نہیں سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ایسے مردے لوگوں کو تو سب کو ہماری طرف ہی پلٹ کر آنا ہے. رہو یہیں پر، کرو جو کرنا ہے. سوچے ذرا. اللہ اکبر. اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، جیسے آپ میں سے کوئی سسٹر ابھی شیئر کر رہے تھے نا کہ اللہ کا کلام ہم بھائی اس لیے نہیں سنتے کہ سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا. تو ایک بات بتائے مجھے، جو نہیں سنتا ہے اور عمل نہیں کرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیں گے؟ آپ کو کچھ لاجک لگتا ہے اس کے اندر؟ تو بھائی اس سے اچھا ہے نا کہ یہ زندگی اللہ نے دی ہے تو سن کر اس پر عمل کر کے چھٹکارا پائیں، جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائیں، جنت کے راستے پر چلیں. اللہ کی پناہ لوگ کیسے کیسے اگزامپلز دیتے ہیں. دیکھیے آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہا انہوں نے کیوں نہیں نازل کیا اس نبی پر کوئی معجزہ اس کے رب کی طرف سے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے بے شک اللہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ نازل کرے کوئی نشانی، اور لیکن اکثر وہ لوگ جو ہے وہ علم نہیں رکھتے ہیں. بات آئی سمجھ میں؟ اور نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں اور نہ ہی کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے پروں پر مگر وہ گروہ ہے تمہاری طرح. نہیں کسر چھوڑی ہم نے کتاب میں کسی بھی چیز کو ریکارڈ کرنے کی، پھر ان کے رب کی طرف وہ سب جمع کیے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کیا تم معجزہ کرتے ہو؟ تمہیں ان پرندوں میں کوئی نشانی نظر نہیں آتی ہے کہ اللہ نے ان پرندوں کو کیسے بنایا ہے، یہ کیسے اپنے جو ہے بازوؤں پہ اڑتے ہیں؟ کیا یہ بھی تمہاری طرح انسان ہے؟ سوری تمہاری طرح میری مخلوق ہے، لیکن انسان ایسا اڑتا ہے کیا؟ یہ پرندوں پہ غور نہیں کرتی، یہ کیسے اڑ رہا ہے؟ کہنے کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایک کریشن اپنے آپ میں ایک معجزہ رکھتی ہے. اور ایک جگہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو خود معجزہ کیا ہے، کہا ہے کیا یہ معجزہ کرتے رہتے، نشانی دکھاؤ. یہ قرآن اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے کہ آپ جیسے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اس کو نازل کیا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو بہروں اور گونگوں کی طرح ہیں، اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. جسے چاہتا ہے اللہ گمراہی میں پڑے رہنے دیتا ہے اس کو، اور جسے وہ چاہتا ہے وہ سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کر دیتا ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا غور کیا تم نے، آپ پوچھئے ذرا کیا غور کیا تم نے کہ اگر آ جائے عذاب اللہ کا یا آ جائے قیامت کی گھڑی اچانک سے، کیا پھر اللہ کے سوا تم کسی اور کو پکارو گے؟ چلو بتاؤ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس بات کا جواب دو. نہیں، وہ کوئی جواب نہیں دیں گے. آپ دے دے جواب. جب آپ کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے اپنے آپ کو محاسبہ کریں کہ جب مجھ پر کوئی پریشانی آتی ہے تو میں اللہ کو پکارتی ہوں یا میں کسی اور کو پکارتی ہوں. یہاں پہ ایک شعور بیدار کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہے ہیں بل ایاہ تدعون، بلکہ اسی کو صرف پکارتے ہو تم، پھر جب وہ دور کر دیتا ہے جس کے لیے تم نے پکارا ہے اسے، اگر وہ چاہتا ہے تو تم سے اس پریشانی کو دور کر دیتا ہے. لیکن حال کیا ہے انسان کا؟ بہت بدمعاش ہے انسان. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم جو ہے وہ بھول جاتے ہو اور سارا کا سارا کریڈٹ اپنے مشرکوں کو جا کر دیتے ہو. سارا شرک تم کرنے رکھتے ہو. وہ بابا جی کے کرم سے بھائی میری پریشانی دور ہو گئی، وہ ولی صاحب کے درگاہ پہ جا کے ماتھا ٹیکا تھا نا، بھائی میں تو بہت ہی پریشان تھی، یہ پریشانی تھی وہ پریشانی تھی، بہت بیمار تھی، ایسا تھا ویسا تھا، وہ ادھر گئی تھی نا، وہ میرے بزرگ صاحب ہے نا، وہ دم کر دیے نا، دوا دے دی نا، ہو گیا میرا سب اچھا ہو گیا. ہوتا ہے نا ہمارے سماج میں ایسا. دیکھیے ساری سائیکو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. پوری صورت شرک سے بھری پڑی ہے. شرک کی کیا کیا قسمیں ہیں.
کس کس طریقے سے انسان شرک کرتا ہے، اور جب اس کے سامنے یہ بات کہو تو بولتا نہیں بھائی میں شرک تھوڑی کر رہا ہوں. مجھے ایسے بہت سارے لوگ ملتے ہیں، آپ کو نہیں ملتے الگ بات ہے، مجھے ملتے ہیں. جب ان سے کہو تو نہیں نہیں اس کو شرک تھوڑی بولتے ہیں. اور حیرت کی بات کہ جن لوگوں سے بات ہوتی ہے نا، ان کے ملاؤں نے، ان کے علماؤں نے اپنی ہی قرآن میں ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے نا اس کی جگہ پر کہ پڑھنے والا، سوچنے والا کبھی بھی اپنے آپ کو مشرک گمان نہیں کر سکتا. یس ڈیفینیٹلی میں نے پڑھا ہے، مسلمان کے ایک گروہ کی قرآن کی ترجمانی میں نے پڑھی ہے، اور بڑا افسوس بھی ہوا پڑھ کے. چلے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں در حقیقت ہم نے بھیجا رسول کو الی امتوں کی طرف، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی، اور آزمایا ہم نے انہیں سختی میں اور تکلیف میں تاکہ وہ جو ہے وہ ڈھیلے پڑے. تو کیا پتہ چلا کہ رسولوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیج کر انسانوں کو آزمائش میں کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ انسان اللہ کے حضور میں گڑ گڑائے. لیکن حال دیکھیے کیا ہے، سب الٹ کرتا ہے، سب الٹ کرتا ہے انسان. فلاولا، اللہ تعالیٰ شکایت کر رہے ہیں پھر ایسا کیوں نہیں ہوا جب آئے ان کے اوپر کوئی مصیبت تو وہ گڑ گڑاتے. ہاں لیکن اور ان کے دل سخت ہو گئے، اور شیطان نے جو ہے وہ ڈیکوریٹ کر دیا ان کے لیے جو تھے وہ عمل کرتے تھے. یقین کرے ایک ایک آیت پر مجھے گزرنے کا دل نہیں کر رہا ہے. اب حال کیا ہے لوگوں کا؟ اللہ نے کہا پتہ ہے میں تم کو پریشانیاں اس لیے دیتا ہوں تاکہ اے بندہ تم میری طرف آ، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو پلٹ آ میری طرف، تو گڑ گڑا مجھ سے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی بندہ میرے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے. لو بھائی اس کا الٹ ہی ہو گیا. اس کا الٹ کیا ہوا کہ لوگوں نے تو کچھ الگ ہی کر دیا. اللہ تعالیٰ بول رہے دل سخت ہو گئے ان کے، اور وہ جا کے جو ہے وہ اپنی پریشانیوں کا رونا اور اپنی پریشانیوں کو دکھ کرنے کا دکھڑا نہ جانے، اور کہیں جا جا کے جو ہے ماتھا ٹیک ٹیک کے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور اس سے بھی حیرت کی بات وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس طریقے سے ان کے اعمال کو ڈیکوریٹ کر کے سناتا ہے، دکھاتا ہے. پتہ ہے فار ایگزامپل آپ کسی کو سمجھائے، اگلا بندہ نہیں سمجھا، اور اب کوئی شیطان ایسے شکل میں آ کے بھائی ویری گڈ، جاؤ جاؤ جاؤ، اچھا اچھا یہاں سے فائدہ نہیں ہوا اور دور جاؤ، وہاں جا کے ماتھا ٹیکو، اچھا وہاں سے بھی فائدہ نہیں ہوا اور دور جاؤ، وہاں جا کے ماتھا ٹیکو. یہ انسانوں کی زبانی شیطان بولتا ہے. اور اس کے بعد کیا، جب کسی کے سامنے اس کو بولا جائے، سمجھایا جائے تو بولے گا نہیں نہیں میں شرک تھوڑی کر رہا ہوں. اور شیطان کسی کی زبان میں آ کے یہ کہتا ہے تم بہت اچھا کر رہے ہو، ویری گڈ، لگے رہو، ایسے ہی کرو، ویل ڈن، تم سیدھے راستے پر، باقی سب گمراہ لوگ ہیں. اس طریقے سے جو ہے وہ اعمال کو ڈیکوریٹ کر کے شیطان جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں بتاؤ پھر کیا. جب انہوں نے بھلا دیا، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ انہیں تو نصیحت کی گئی تھی، اس کو انہوں نے جب بھلا دیا تو ہم نے بھی کھول دیا ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے. یہ بہت خطرناک آیت ہے، سچی جو بات ہے. دیکھیں ہوا کیا، اللہ نے ان سے کہا تھا صرف مجھ سے مانگو، میرا تھینکس کرو، انہوں نے نہیں کیا، شیطان کی چال پہ چلنے لگے، شیطان نے ان کے اعمال کو ڈیکوریٹ کر دیا. اب جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اور دنیا دی، اور دنیا دی. آپ بولو گے یہ کیا بات ہوگی؟ جی ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. اب یہاں وہاں جا کے ماتھا ٹیک رہے، اس سے یہ وہ مانگ رہے، اللہ نے اور ریل پیل کر دی. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے اللہ نے کھول دیے. اور دیکھیے حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ بہت اترانے لگے اپنی ان نعمتوں پہ جو اللہ نے ان کو دیا تھا، پھر اچانک اللہ نے ان کی پکڑ کر لی. بات آ رہی سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچانک سے میں نے ان کی پکڑ کر لی، اچانک سے. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تب ان کی آس ٹوٹ کر رہ گئی، پھر وہ مایوس ہو گئے. بہت زیادہ لیسن لینے کی آئے تھے، بہت زیادہ سبق لینے کی آئے تھے. دیکھیے حال کیا ہے لوگوں کا. اس کے بعد دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ اتنا میں اس بندے کو نواز دیتا ہوں کہ جو اس کو نعمتیں ملتی ہے اس میں بڑا اتراتے رہتا ہے، خوش رہتا ہے. دیکھیے کبھی بھی آپ کسی کو، ایون اپنے آپ کو بھی انکلوڈ کریں یہاں پر، کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اس کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز مجھے نواز رہا ہے،
کسی بھی چیز کے اللہ نے کمی نہیں کی، تو یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ خطرے کی گھنٹی ہے ایک انسان کے لیے۔ سوچے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یقیناً یہ بات جانتے ہیں یا پھر ایمانداری سے یہ کہیں کہ نعمت کو کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو سمجھتے ہیں کہ نعمت جو ہے آزمائش ہے؟ نعمتوں کو تو آزمائش سمجھتا بھی نہیں انسان، اور اللہ تعالیٰ تو بول رہے ہیں کہ میں اس کی پکڑ کر لیتا ہوں، میں نے اس کو ساری چیزیں دی اور یہ آزمائش کے طور پہ ہوتی ہے۔ یقین رکھیں جو چیز اللہ نے ہمیں نوازا ہے وہ سب آزمائش کے طور پر ہے، سب کچھ۔ اللہ اکبر۔ اور پتہ ہے اللہ کے عذاب کی جو سسٹم ہے، اللہ کا جو سسٹم ہے عذاب دینے کا، وہ پہلی قسط کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ انسٹالمنٹ میں انسان کو جو ہے نا یہ دیتا ہے، آفت بلائیں یا پھر آپ کہیں کہ عذاب انسٹالمنٹ میں دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتیں دے دے کے آپ کو آزمائے گا، میرا یہ بندہ اس کا کیا استعمال کرتا ہے، صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط استعمال کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ اللہ کی نعمتوں کا صحیح حق ادا نہیں کرتا ہے، اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتا ہے، وہ نعمتیں جب اس سے چلی جاتی ہے تو فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے، پھر نعوذ باللہ اللہ کو کوستا ہے، ہائے اللہ نے مجھ سے یہ چھین لیا وہ چھین لیا۔ تو بھئی اپنے اوپر غور کرو، تم نے حق کتنا ادا کیا اس کا؟ تو بہت سوچنے کا مقام ہے، بہت زیادہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سوچے ذرا انسان غور تو کرے کہ جس دنیا کے پیچھے پوری زندگی بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، کوششیں کرتا رہتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر اس کو ایٹ لاسٹ قبر میں اکیلا جانا رہتا ہے۔ لیکن ایک بندے مومن بڑا عقل مند ہوتا ہے، وہ پوری زندگی جو کماتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں، جو اس کے پاس ہوتا ہے، وہ عقل مند مومن بندہ اس تمام چیزوں کو جو ہے وہ دنیا میں ہی استعمال کر لیتا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی رضا کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ اگلی آیتوں پر چلتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 44 میں جو بات بتائی ہے کہ ہم پھر اس پر جو ہے یعنی کہ بہت ساری جو ہے وہ چیزوں کے دروازے جو ہے، نعمتوں کے دروازے جو ہے کھول دیتے ہیں۔ تو اس آیت پر محاسبہ کرتے ہوئے آپ اس بات کی دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، تو یہ شکر ادا کرے اللہ کا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی غلطی کے شروع میں ہی آپ کی پکڑ کر لی تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ کیونکہ دیکھیے کہ غلطی پہ غلطی ہوتے جائے اور پھر اکٹھا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ پکڑیں گے تو یہ وہ پکڑ کی بات چل رہی ہے۔ تو اس میں اچھی بات کیا ہے کہ انسان اگر غلطی کے شروع میں ہی پکڑا جائے تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور کاٹ دی گئی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا تھا، تو والحمدللہ رب العالمین، اس بات پہ پھر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ظالموں کے جو ہے وہ جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر بتایا جا رہا ہے، دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ آپ ان سے جو ہے کہہ دیجئے، کیا غور کیا تم نے کہ اگر چھین لے اللہ تمہاری سماعت کو، تمہارے سننے کے پاور کو، تمہارے جو ہے وہ دیکھنے کے پاور کو، اور مہر لگا دے اللہ تمہارے دلوں پر، تو بتاؤ کوئی ہے الہ اللہ کے سوا جو لے آئی تمام چیزیں تمہارے پاس؟ ہے کوئی؟ بتائیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ میری آنکھیں، یہ میرے کان اور میرے دل کو اگر مہر لگا دے تو کوئی ہے جو مجھے واپس ان چیزوں کو دے سکے؟ بہت بڑی حقیقت ہے دیکھیے اس بات میں کہ کوئی بھی انسان کتنی بھی لاکھوں کروڑوں دولت بھی لگا دیتا ہے تو یہ چیزیں اس کو واپس نہیں ملتی ہے۔ یہاں دیکھیں کہ بہت حیرت کی بات ہے کہ یہاں اکثر آپ دیکھو گے کہ جہاں پر ہدایت کی بات آئے گی وہاں ان تینوں کا ذکر بہت زیادہ آ جائے گا، کہ سننے سے جو ہے انسان کو ہدایت ملتی ہے، دیکھنے سے انسان کو ہدایت ملتی ہے، اور دل سے اقرار کر کے اس چیز کو جو ہے وہ ہدایت کی طرف لے آتا ہے وہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ دیکھو کیسے ہم جو ہے وہ پھیر پھیر کر آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ جو ہے میری آیتوں کی طرف نہیں آتے ہیں اور ان آیتوں سے اعراض کرتے رہتے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان سے، کیا غور کیا تم نے کہ اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلے طور پر، اچانک آ جائے یا کھلے طور پر، تو بتاؤ کہ کیا کوئی ہلاک ہوگا سوائے ظالموں کے؟ اور نہیں ہم نے بھیجا رسولوں کو مگر صرف اس لیے کہ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر۔
फिर जो भी वो ईमान लाए, यानी रसूल को तो अल्लाह ने भेज कर अपना काम कर लिया, अब उम्मत का काम क्या है, लोगों का काम क्या है? तो लोगों का काम ये है कि जब वो रसूल की बात सुने, उसके साथ अल्लाह ताला कहते हैं कि वो ईमान लाए और वो इस्लाह कर ले, तो ऐसे लोगों पर कोई खौफ नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा। समझ में आ गई बात? देखिए कि इंसान जब, यानी कि एक शऊरी ईमान, वो ईमान नहीं जो आप समाज में जो है उसको फॉलो करती है, बाप दादा ने आपको जो ईमान दिया उसको फॉलो करती, नहीं। एक शऊरी ईमान, यकीन करे, जब इंसान के जिंदगी में आता है और वो सिर्फ और सिर्फ कुरान के जरिए आता है, और किसी चीज के जरिए आप ईमान लाएंगी या फिर आपको हिदायत मिल ही नहीं सकती है। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला खुशखबरी देते हैं कि उन पर कोई खौफ नहीं होगा, और ऐसे लोग हैं कि जो कभी गमगीन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आखिरत का गम पाल लिया है, तो इसलिए अब उनको दुनिया का कोई गम नहीं लगता है। हाँ, लेकिन वो लोग जो झुटलाते हैं हमारी आयतों को, पकड़ेगा उन्हें अजाब, इसके लिए कि वो थे जो क्या करते थे, जब सुकून पिस करते थे, यानी कि बहुत ज्यादा नाफरमानी करते थे। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दीजिए, नहीं मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, वला आलमुल गैब, और नहीं मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं गैब जानता हूँ, मैं गैब नहीं जानता हूँ। ये कौन कह रहा है? देखिए, ये खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि आप कह दीजिए तमाम इंसानों से कि मैं गैब नहीं जानता हूँ। देखिए, अपने अकीदे को दुरुस्त करें। जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मुल गैब था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी अपने रोज़े मुबारक में जो है वो रहकर जो है दुनिया में क्या चल रहा है सब कुछ देख रहे हैं, जैसे सामने देखते थे। अस्तगफिरुल्लाह, कितना बड़ा बड़ा झूठ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गढ़ा जा रहा है। देखिए, खुद कह रहे हैं वो, वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक, और नहीं मैं तुमसे कहता हूँ कि बेशक मैं फरिश्ता हूँ। देखिए, फरिश्ते किससे बने होते हैं? यानी यहाँ पर भी आज देखें कि लोगों ने जो जो आज मनगढ़ंत बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बनाई है, उन तमाम चीज़ों की नफ़ी यहाँ पे की जा रही है। और नहीं मैं फॉलो करता हूँ मगर सिर्फ उसी को जो मेरी तरफ वही की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पूरी ज़िंदगी सिर्फ कुरान को फॉलो किया, और आज उनकी उम्मत उसी कुरान को अपने पीठ के पीछे रखी है, उसके अहकामात को नहीं मानती है। तो आप इनसे पूछिए जरा, क्या बराबर हो सकता है अंधा और देखने वाला? ये कौन सा अंधा और देखने वाला? देखिए, ये ज़ाहिरी तौर पर अंधा और देखने वाला नहीं, यानी कि जो अल्लाह सुब्हाना ताला जिस तरीके से इंसान को देखते हैं, तो क्या नाउज़ बिल्लाह जो जिन लोगों को तुम कहते हो हमारे बाबा जी, हमारे पीर साहब, हमारे बुजुर्ग उसी तरीके से देखते हैं, तो अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला बोलते नहीं, अंधा और देखने वाला कभी बराबर नहीं हो सकता है। क्या फिर तुम अकल नहीं रखते हो? यहाँ गौर फिक्र की बात है, अकल की बात है। इंसान, तुझे अक्ल नहीं है कि तू अल्लाह को छोड़कर ऐसे लोगों को पुकारता है? तू जो दूसरे लोगों को ऐसे ऐसे दर्जात दे देता है जो कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने नहीं दिया। अल्लाह अकबर। तो आप खबरदार कर दीजिए इसके जरिए उन लोगों को जो वो डरते हैं कि वो जमा किए जाएंगे उनके रब की तरफ, नहीं है उनके लिए उसके सिवा से कोई वली और ना ही कोई सिफारिश करने वाला। हो सकता है कि वो तकवे वाली जिंदगी गुजारें। सुभान अल्लाह। मुहासबा करें अपना। देखिए, क्या मुझे खौफ है कि उस दिन से, कि जिस दिन अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे जो है वो जमा करेंगे, तो फिर ऐसा शख्स अल्लाह को छोड़कर किसी को अपना वली नहीं बनाता है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि जिसको मेरे पास आने का डर है, जिसको हशर के मैदान में खड़े होने का डर है, तो सिर्फ वो मुझे वली बनाता है और किसी को सिफारिशी नहीं बनाता है, सिर्फ मुझे सिफारिशी बनाता है। उसके बाद देखिए अगली आयतों पर ऐसा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं, और ना ही आप दूर करें अपने से उन लोगों को जो वो पुकारते हैं अपने रब को सुबह और शाम, और वो चाहते हैं उसकी रजामंदी। बात आ गई समझ में? कि देखिए कि असल में बड़े बड़े जो सरदार हुआ करते थे ना मक्का के, तो जब उनको दावत दी जाती थी, आओ भाई अल्लाह की महफिल में आओ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मजलिस में आओ, तो वो लोग कहते थे ठीक है हम आएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, आपके इर्द गिर्द ये गरीब और गुरबा जो साहबा बैठे ना, इनको हटाएं पहले यहाँ से, फिर हम आएंगे। ये हमारी शान के खिलाफ है कि हम गरीबों के साथ बैठे, नहीं नहीं, हमको ये जेबा नहीं देता है। तो अल्लाह ताला ने सख्ती से मना कर दिया, नहीं नहीं, आप इनको खुद से दूर ना करें, ये सहाबा तो मेरी रजा चाहते हैं, ये मुझे दिन रात पुकारते हैं। देखिए जरा
تو کیا پتہ چلا، جو انٹرسٹڈ ہے بندہ اسی کو آپ اللہ کی طرف بلائے، جو دلچسپی نہیں رکھتے ہیں اور اپنے آپ میں تکبر کرتے رہتے ہیں چھوڑ دے انہیں۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ما علیک من آپ کے اوپر ان کے حساب میں سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور نہیں ہے آپ کے حساب میں سے ان کے اوپر کوئی ذمہ داری۔ یعنی یہ بڑے بڑے لوگ اگر اللہ کے راستے میں نہیں بھی آئے تو آپ ڈونٹ وری، آپ سے اللہ تعالیٰ کوئی حساب نہیں لیں گے، کیونکہ آپ نے میسج پہنچا دیا نا، تو بس ہو گیا۔ پھر اگر سن لیجئے، اگر آپ نے دور کیا ان کو تو آپ جو ہے وہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح آزمایا ہم نے ان کو ایک دوسرے سے، تو وہ کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ جس پر اللہ نے احسان کیا جن ہمارے درمیان۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ آج دیکھیے کہ یہ غریب غربا صحابہ کو میں نے ایمان کی دولت دی، اور یہ بڑے بڑے سردار جو ہے یہ جو اپنے تکبر میں پڑے ہوئے ان کو دنیا کی دولت دی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، ان کو محفل میں جو ہے رکنے نہیں دیا، نہیں بھائی ہم آپ کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کو پوری نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد جب یعنی کہ صحابہ کے اندر ایمان دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس طریقے سے میں نے ان کو آزمایا۔ اور وہ ٹون کرتے تھے، او ہو یہ غریب غربا وہی ہیں اللہ نے جن کو دین کی دولت دے کے احسان کیا، اچھا ان کو اللہ نے دین کی دولت دی ہے، اس طریقے سے وہ جو ہے وہ جو ہے ٹون کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں الیس اللہ بعالم بالشاکرین، تم مجھے سکھاؤ گے، کیا نہیں اللہ کو خوب پتہ ہے شکر گزار کرنے والے کون ہیں۔ یہ ہے دیکھیے، آئیے اللہ کے راستے میں، اپنے آپ کو کھپا دے اللہ کے راستے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قدردانی کرے گا وہ کوئی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اے میری بندیوں، میں جانتا ہوں بڑی پریشانی سے تم جو ہے وہ اللہ کے کلام کو سیکھنے آتی ہو، سننے آتی ہو، میں سب کچھ جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بہت شکر گزار بندیاں ہو۔ الحمدللہ، مجھے اور آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کو کچھ بتانے کی، جب میرا رب کہہ رہا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے۔ اسی کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا بتاتے دیکھیں، کہ اب یہاں پر بات آ گئی۔ اب دیکھیے بڑی خوبصورت بات ہے، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا قُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر، تو آپ ان سے کہیے سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر۔ اور کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ انہ من عمل منکم سوءا بجاہلہ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم۔ اللہ اکبر، اتنی خوبصورت بات ہے اس آیت میں نا کہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں اللہ کی زبانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو آپ ایسے لوگوں کو کہیے کہ سلامتی ہو تم پر، اور یہ بھی کہیے کہ لازم کر لیا تمہارے رب نے اپنے آپ پر رحم کرنا مخلوق پر، تو بے شک جو بھی تم میں سے جاہلیت یعنی نادانی کی وجہ سے اگر کوئی برا عمل کر بیٹھا ہو تو سن لو، پھر اگر وہ توبہ کر لے اس کے بعد اور وہ سدھر جائے، اصلاح کر لے، تو پھر بے شک اللہ بہت بخشتا رحم کرتا ہے۔ سپر، اتنی سپر آیت ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، ماضی تمہارا گناہوں سے بھرا ہوا ہے، بہت تم گناہ کر چکے ہو، بے دینی کے کام کر چکے ہو، آ جاؤ اب بھی میں نے تمہارے لیے اپنا در کھلا رکھا ہے، اب بھی میں نے تمہارے لیے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ سبحان اللہ، جتنا شکر ادا کرے اس آیت پر اتنا کم ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج دے کر جو ہے وہ مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ آج حال کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اکثر سننے میں آتا ہے لوگ جو ہے وہ درس میں جانا کیوں نہیں پسند کرتے ہیں، لوگ داعی دین کے پاس جانا کیوں نہیں پسند کرتے ہیں۔ ایسی کسی سے بات ہو رہی تھی تو کہتے ہیں خیر میں نہیں پسند کرتی ہوں جانا، کیونکہ وہ لوگ ٹون بہت کرتے ہیں۔ دیکھیے ذرا، داعی دین کو یہ زیبا نہیں دیتا ہے کہ آنے والے کے اوپر تنبیہ کرے یا اس طریقے سے اس کو ٹون کرے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس فتنے سے الحمدللہ میں کہہ سکتی ہوں کہ مجھے اور میرے جتنے ساتھی ہیں ان کو اللہ نے بچا کے رکھا ہے الحمدللہ، کیونکہ ہم لوگوں کو اللہ کے کلام کے ذریعے بلاتے ہیں، ہم کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب کے ذریعے اللہ کی طرف لوگوں کو نہیں بلاتے ہیں۔ ایک ایسی کوئی درس چل رہا تھا، کسی ساتھی نے کہا کہ چلو جاتے ہیں، اس نے کہا نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گی بھائی، یہ لوگ بڑا ٹون کرتے ہیں اور بڑے کے ایسی ایسی باتیں سناتے، تو ایسا نہیں تو ہوتا ہے کبھی۔ اب وہ کیا ہوا، اگلی بندی خیر لے گئی۔ اب خیر وہاں پہ جو بیان کر رہی تھی، اتفاق ایسا ہوا کہ وہ جو اس وقت ان کے منہ سے جملہ جو نکل رہا تھا نا، کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ ان کے بلاؤ تو بھی وہ اللہ کے راستے میں نہیں آتے۔ دیکھیے اب وہ جو زبردستی لائی گئی تھی وہ گھور گھور کے دیکھ رہی، اسے جو لایا
اب ہو جاتا ہے ایسا کبھی، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہر آنے والے کے لیے دروازہ کھلا رکھیں، اپنے اپنے انسٹیٹیوٹ کا بھی اور اپنے دل کا دروازہ بھی کھلا رکھیں، آنے دیں جس کو آنا ہے۔ الحمدللہ ہم کبھی کسی کو ٹون نہیں کرتے، جو پہنا وہ آپ کو پہن کر آنا ہے آئے، کیونکہ اکثر لوگ دیکھیے تبدیلی جلدی پسند نہیں کرتے ہیں، اور قرآن تو تبدیلی چاہتا ہے، قرآن انسان کو اندر سے بدلتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ دین کی تعلیم لینے کے بعد ظاہر تو بدل جاتا ہے، وہ گلوز بھی پہن لیں گے، موزے بھی پہن لیں گے، بڑے بڑے عبایا بھی پہن لیں گے، سب کچھ، اندر سے دل بڑا میلا رہتا ہے ان کا۔ اور اکثر ایسے لوگ ہی بہت ٹون کرتے ہیں، کیسے ہو تم دین کی محفل میں آئے ہو، دیکھو اپنا پہناوا، تم نے کیا پہن رکھا ہے، ایسا ویسا یہ وہ، استغفر اللہ۔ ارے اس بندی کو اپنے آپ سے کم اس کے دل میں آیتیں تو اترنے دیں۔ یہ قرآن آپ دیکھیں کہ یہ قرآن کتنے سال میں اترا ہے، 23 سال سے زیادہ اللہ نے ایک ٹائم لگا ہے اس قرآن کو زمین پہ اتارنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو کیا مشکل تھا اللہ کے لیے کہ مکہ کے ہر ایک گھر میں یا دنیا کے ہر ایک گھر میں ایک ایک قرآن کا نسخہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیتے۔ جاؤ، کیا ضرورت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رسول اور انبیاء بھیجنے کی؟ اس لیے کہ دیکھیں انسان کے اندر ایک کہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیتیں جو ہے بالکل گریجولی اتاری ہے، سٹیپ بائی سٹیپ اتاری ہے، تو بھی آنے والے کو وقت تو دیں آپ۔ اچھا دوسرا حال کیا ہوتا ہے، جب کسی نے قرآن کی محفل کو جوائن کر لیا، کلاسز ہے یا کچھ بھی اکثر لوگ ان کو ٹون کرتے ہیں، یہی سیکھتی ہو۔ اچھا ایک بچہ ہمارے پاس 18 سال کے بعد سیکھنے آیا، 18 سال تک تو بچہ آپ کے پاس تھا نا، کیا سکھایا آپ نے؟ مجھ سے کوئی بات کرتا ہے تو میں بہت کلیئر بات کرتی ہوں، بھائی 23 سال قرآن کو اترنے میں لگائے، تم اگلے بندے کو کم سے کم 23 مہینہ تو دے دو سدھرنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ 23 دن میں یا 18 سال آپ کا بچہ آپ کے پاس اور 18 سال کے بعد ہمارے پاس آیا تو 18 دن میں اس کے اندر بدلاؤ آ جائیں گے، نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے چانس دینا پڑتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ جب آپ کے پاس کوئی آئے تو ٹون نہ کریں اس کو، بلکہ اس کو کہیں موسٹ ویلکم، سلام علیکم، آؤ، ویلکم ہے تمہارا، خوش آمدید ہے تمہارا۔ الحمدللہ کہ یقین کریں میں اس پر آپ میں سے دیکھیے کہ الحمدللہ کچھ پرانے ساتھی ہیں میرے ساتھ آپ کے اس وقت جو ہماری یہ جو ٹاکنگ چل رہی ہے، اور کچھ نئے ساتھی ہیں۔ الحمدللہ میرے سارے ساتھیوں سے مجھے بہت محبت ہے الحمدللہ، کیوں؟ کیونکہ ہمارا مقصد ایک ہے، دیٹس وائی ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ لیکن اکثر جو مجھے خوشی ہوتی ہے نا نئے ساتھیوں کو دیکھ کر ہوتی ہے، کیوں؟ یہ بیچارے بولے بھالے، ان کو کچھ نہیں پتا ہے کہ اللہ کے کلام میں کیا ہے۔ اب اللہ کا کلام یہ سیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، اللہ کو بہتر پتا ہے کہ آپ میں سے کس کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ بدل دے گا۔ مجھے نئے لوگوں سے ملنا، جب نئے لوگ اللہ کے کلام کی طرف آتے ہیں تو ہمارے اندر ایک عجیب سی خوشی ہم محسوس کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے اپنے اس بندے کو چوز کیا۔ کبھی کسی کی برائی کو اچھال کر جو ہے اس کو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش نہ کریں، اچھی بندیاں بن جائے اللہ کی۔ سماج میں جو لوگ برائی کر رہے ہیں کیوں ہم ان کا حصہ بنے؟ مت کریں، اگر آپ میں سے ایسا کوئی کرتا ہے تو چھوڑ دیں، ان کے حال پہ ان کو چھوڑ دیں، اپنی فکر کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی اچھی بات کہہ رہے ہیں کہ آؤ تم نے جو بھی برائیاں خطائیاں کی، دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا راستہ رکھے ہیں، انسان لیکن راستہ نہیں دیتا ہے۔ کسی نے کچھ گناہ کیا، کچھ کیا تو ماضی کے گناہوں کو، اس کی پریشانیوں کو، اس کی غلطیوں کو ایسے گھما پھرا کے اس کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ پھر ایسے داعی دین سے کوئی محبت نہیں کرے گا۔ تو دیکھیے کہ تھوڑا سا اپنا طریقہ بدلے، دین کا کام کرنا ہے تو مسجد اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں۔ دیکھیے آپ کے سامنے کتنا کوئی بھی اپنے ماضی کا رونا روئے نا، نہیں بھائی مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں اس محفل میں آ سکتی ہوں، یا میں اللہ کا کلام سیکھ سکتی ہوں، نہیں میں نے پہلے بہت گناہ کیے، نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی، ویسا نہیں کر سکتی۔ الحمدللہ کہ کچھ لوگ جب مجھ سے بات کرتے ہیں، اپنی باتیں بھی شیئر کرتے ہیں، میں تو خیر ایک امانت کے طور پہ ان کی باتوں کو اپنے تک رکھتی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کسی سے شیئر تو نہیں کرتی الحمدللہ، لیکن جو سبق مجھے ملا ہے ان سے، یا مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں بغیر نام لیے ہم میسج کو پہنچا سکتے تو ہم پہنچا سکیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ کتنے لوگ کانٹیکٹ میں ہیں، لیکن الحمدللہ کہ دیکھیے ہم اگر ان سے نفرت کریں گے تو وہ اللہ کے کلام کے قریب نہیں آئیں گے۔ تو ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم ان کو قریب کریں۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 55 میں، اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتوں کو۔ دیکھیے کیوں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں آیتیں؟ وظیفہ کرنے کے لیے؟ نو، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اور تاکہ واضح ہو جائے گنہگاروں کا راستہ، مجرموں کا راستہ۔
تاکہ تم جو ہے آیتیں پڑھ پڑھ کے گناہوں سے بچ جاؤ، بے راہوں سے بچ جاؤ، اور جو لوگ گمراہ کر رہے ہیں ان سے بھی الرٹ ہو جاؤ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے بے شک منع کیا گیا ہے مجھے۔ چلے بھائی ہم بھی سن لیں دھیان سے کہ جس کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا ہے ہمیں بھی اس کام سے رک جانا چاہیے۔ چلے کیا ہے وہ کام دیکھتے ہیں کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی جن سے تم جو ہے وہ دعا کرتے ہو، یعنی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ دیکھیے خلاصہ ہو گیا، مسلمان کو اجازت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو وہ پکارے، چاہے وہ اپنی حاجت کے لیے، چاہے اپنی پریشانی کے لیے، چاہے اپنے دکھ کے لیے، چاہے اپنی مدد کے لیے۔ اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ نہیں میں فالو کروں گا تمہاری خواہشات کو۔ تو کیا پتہ چلا، اللہ کو چھوڑ کر جو دوسرے لوگوں کو پکارتے ہیں اس کا حکم تو اللہ نے نہیں دیا ہے، ہاں لیکن وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ در حقیقت اگر میں نے ایسا کیا تو میں دور کی گمراہی میں بھٹک جاؤں گا اور میں ہدایت والوں میں سے نہیں رہوں گا۔ اور آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے بے شک میں جو ہے وہ کھلی دلیل پر ہوں میرے رب کی طرف سے، اور تم جھٹلا رہے ہو اسے۔ ہے آپ کے اندر اتنا گٹس کہ آپ سامنے والے سے یہ کہہ سکو بھائی تمہیں جو کرنا ہے کرو، مجھے تو یہی اللہ نے حکم دیا قرآن میں کہ میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکاروں، اور مجھے تو اس کی کوئی دلیل بھی نہیں دی گئی ہے، اور میں کھلی دلیل پر ہوں۔ کھلی دلیل کیا ہے؟ کہ میں توحید پر ہوں۔ سب سے کھلی دلیل یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ توحید پر رہے، اور نہیں ہے میرے پاس جس کی تم جلدی مچاتے ہو، نہیں حکم چلتا ہے مگر صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، اور وہ بیان کرتا ہے حق کو، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر کہ ہوتا میرے اختیار میں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اور اللہ تو خوب جانتا ہے ظالموں کو، اور اسی کے پاس ہے کنجیاں غیب کی، نہیں جانتا ہے انہیں مگر صرف وہی جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کیا ہے خشکی میں اور کیا ہے دریا میں، اور نہیں گرتا ہے کوئی پتا مگر وہ علم رکھتا ہے اس کا، اور نہ کوئی دانہ زمین کے اندھیریوں میں، اور نہ ہی کوئی گیلی اور نہ ہی کوئی سوکھی، مگر سب کچھ جو ہے کتاب مبین میں ریکارڈڈ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی آیتوں پہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف نکلتی ہے۔ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو ان تمام چیزوں کی خبر رکھتا ہو۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا قرآن ہے دیکھیے، اور اس کی آیتیں جب دل پر پڑتی ہے نا تو حرکت شروع ہو جاتی ہے، جیسے میں محسوس کر رہی ہوں ابھی۔ یقین کریں کہ کچھ آیتیں واقعی دل میں بہت جماؤ پیدا کرتی ہے۔ کیوں اتنی طاقت ہے میرے اندر؟ کیونکہ اللہ کے کلام، ایک ایک کلام ٹھکا ہوا ہے میرے دل پر، بہت اثر کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ جس رب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ ذرا اپنے آپ کو سوچیں، کیا آپ کو یقین ہے اس چیز کا کہ جو رب دنیا کے ایک ایک پتے کا ریکارڈ رکھ رہا ہے، کیا اس کو نہیں پتا آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، میرے دل میں کیا چل رہا ہے؟ سوچے ذرا، غور کرنے کی آیت ہے بالکل یہ۔ کہا کرے اللہ تو میرے دل کو حال کو جانتا ہے، مجھے نہیں ہے ضرورت تجھے بتانے کی کچھ بھی کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ مت سوچئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ کی جو ہے وہ خبر نہیں ہے کچھ بھی۔ اللہ اکبر۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 60 میں، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيَقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى۔ وہی ہے وہ جو قبضے میں لے لیتا ہے تمہاری حواس کو رات میں، اور وہ جانتا ہے کیا کرتے ہو تم دن میں، پھر وہ واپس لوٹا دیتا ہے اس کو، یعنی تمہاری جان کو، تاکہ پوری کرو تم اپنی عمر کی مدت۔ یہ کیا ہے؟ رات کو جو ہم سوتے ہیں نا، اس کو جو ہے موت صغریٰ کہا جاتا ہے، چھوٹی موت ہوتی ہے۔ جو بندہ سو گیا، آپ اس کے سامنے بات کریں، اس کو کچھ پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا۔ تو کیسے لوگ دعوے کرتے ہیں کہ قبروں میں پڑا ہوا انسان سنتا ہے؟ بتائیے ذرا، قبروں میں پڑا ہوا انسان کیسے سن رہا ہے، جب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جب سوتے ہو تو تمہیں کچھ خبر نہیں ہوتی ہے، تو پھر قبروں میں پڑا ہوا انسان سنے گا تمہاری؟ حیرت کی بات ہے، کوئی امیج کسی نے شیئر کی تھی کہ
और उसके नीचे लिखा हुआ भी था, पीर साहब बाजू में बैठे और उनके कानों में कोई खुसुर फुसुर कर रहा है। हैरत की बात है कि मरने के बाद यही पीर साहब जो है 10,000 मील से भी आपकी बात सुन लेते हैं, और यहाँ बाजू में बैठ के भी आपकी बात नहीं सुन रहे। है ना हैरत की बात। ऐसी आयतों पे देखिए बहुत सारी शेयरिंग होती है हम लोगों की, सब अपने अपनी बातें शेयर करते हैं कि अपनी आंखों से उन्होंने क्या कुछ देखा है। तो केयरफुल हो जाएं ऐसी चीज़ों से। अगर कोई आपको दीन से फेरने की कोशिश करे तो हद दर्जे कोशिश करें कि दीन से ना फिरे आप। मस्जिद अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला तुम्हारी जो है वो रूह को तुम्हारी हवास को लौटा देता है ताकि तुम अपने उम्र की मुद्दत वक्त को जो है वो, यानी कि तुम्हारी मुद्दत है जो एज की, उसको पूरी करो। देखिए हर नए दिन को गनीमत समझे अल्लाह की तरफ से। कोशिश करें कि जो आने वाला दिन है आपका, वो आपके गए हुए दिन से जो है वो बेहतर हो। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि अगर किसी का आने जो आज का दिन है कल से बेहतर नहीं हुआ तो वो हलाक हो गया। तो अपना जायजा लेते जाएं। अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर उसी की तरफ लौटना है तुम्हें, फिर वो खबर दे देगा तुम्हें उसके बारे में जो तुम अमल किया करते थे। अल्लाह वही है वो जो कादिर है अपने बंदों पर, और वो भेजता है तुम पर निगहबान। हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत तवफ़्फ़तहु। कब तक अल्लाह सुबहान ताला निगहबान है, या कब तक अल्लाह सुबहान ताला जो है वो इसको भेजते रहता है निगहबान को, फरिश्ते को, जब तक कि तुम में से किसी एक को मौत नहीं आ जाती है। फिर वो कब्जे में ले लेता है उसको। हमारे रसूल जो भेजे हैं वो रसूल उसकी जान को कब्जे में ले लेते हैं, और वो जरा भी कोताही नहीं करते हैं। देखिए एवर रेडी रहते हैं फरिश्ते। जैसे ही अल्लाह ने कहा कि इस बंदे की रूह कब्ज करो, फौरन उसकी रूह कब्ज हो जाती है। मुहासबा करें अपना। क्या मुझे इस बात पे यकीन है कि मेरा भी एक वक्त आएगा कि फरिश्ते जो है वो रूह कब्ज कर लेंगे मेरी? है इस बात का यकीन? अल्हम्दुलिल्लाह। है तो भाई फिर मौत से घबराए ना, मौत की तैयारी करें, मौत के बाद की तैयारी करें। ठीक है। मस्जिद अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर वो लौटाया जाएगा उसके हकीकी मौला अल्लाह की तरफ। अच्छी तरह जान लो उसी का फैसला चलता है सारा, और वही बहुत तेज है हिसाब चुकाने में। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे फरमा दीजिए कौन निजात देता है तुम्हें अंधेरों के खतरात से, खुशकी और समंदर के खतरात से? तुम दुआ करते हो जिससे गिड़गिड़ा कर चुपके चुपके। सोचे जरा, अपने आप को सोचें। जब मुझे कोई परेशानी आती है तो मैं किससे दुआ करती हूँ? सोचिए, बताएं आप किससे दुआ करते हैं? बोलिए। अल्लाह अल्लाह से। ताला से। हाँ, अल्लाह से। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बात है कि आप अल्लाह से दुआ करते हैं। असल में क्या होता था, ये जो मुशरिकाने मक्का थे, तो इनका एक अमल था कि जब ये ना समंदर में जाके जब ये सफर करते थे, तो जब वहां कोई परेशानी आ जाती थी तो ये अल्लाह को पुकारते थे। और कहते क्या थे कि देखिए सुनिए, कहते ये थे चुपके चुपके गिड़गिड़ा कर कि अल्लाह अगर तूने हमें बचा लिया इस खतरे से तो जरूर हम तेरे शुक्रगुजार बंदे बन जाएंगे। ले भाई, सोचे आप जरा। हाँ। और अल्लाह ताला बोलते हैं ठीक, अच्छा ऐसा है तो आप इनसे कह दीजिए निजात दिया तुम्हें उसके अल्लाह सुब्हान ताला ने उन खतरों से और उस परेशानी से, फिर भी तुमने जो है उसके साथ शिर्क किया। आई बात समझ में? बचाने वाली जात तो अल्लाह सुब्हान ताला है। जब अल्लाह सुब्हान ताला बचा लेते हैं तो क्रेडिट जाके किसी और को देते हैं। वो बाबा जी के करम से बची, मैं बहुत लाख लाख बची भाई। और एक उससे भी ज्यादा हैरत की बात तो सुने आप, जो मैं बचपन से सुनती चली आ रही हूँ। किसी के यहाँ एक तस्वीर मैंने देखी और मैंने पूछा भाई तस्वीर आप क्यों लगाते हो? अरे पता है ये हमारे बुजुर्ग साहब है, बहुत पहुंचे हुए हैं। तो क्यों भाई, क्या कमाल कर दिया इन्होंने? काफी बचपन की बात बता रही मैं आपको, अल्लाह ने कैसे नशीन कर दिया। और अल्लाह का शुक्र है कि वो तो बड़ी मिर्च मसाले लगा के बातें बताई, लेकिन दिल पे असर नहीं की बातें। और खैर मैं मानती भी नहीं ऐसी बातों को। बोली पता है, एक दफा कहीं एक कश्ती डूब रही थी, तो इन्होंने यानी कि ना ऐसे ऐसे एक हाथ यहाँ से बढ़ाए तो वो वहां से हाथ लगा और जाके कश्ती बच गई। अस्तगफिरुल्लाह। देखिए अकल रखने वाला इंसान इस बात को मानेगा। लॉजिक क्या है इंसानों का? जब से उनकी तस्वीरें बना के घर घर में पूजा जा रहा है उनको। अल्लाह ताला बताते हैं
جب تمہیں اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں اس پریشانی سے اور اس جو ہے وہ غم سے، تو تم شرک کرنے لگتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے وہی اللہ قدرت رکھتا ہے اس پر کہ وہ بھیج دے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے اور تمہارے پیروں کے نیچے سے، یا پھر وہ بھڑا دے تمہیں ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے جھگڑا لڑائی کروا دے اور چکھائے تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے مزہ۔ دیکھیے کس طرح الگ الگ انداز سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے آیتوں کو تاکہ وہ سمجھ سکے۔ آگے بات سمجھے؟ تم نے ایک دفعہ اللہ کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تمہیں، اب اس کے ساتھ نافرمانی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ کیا زمین پہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہوں؟ جو اللہ تمہیں سمندر سے بچا سکتا ہے، خشکی میں کچھ بھی کر سکتا ہے تمہارے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک گروہ والے کو، ایک جماعت والے کو دوسرے جماعت والے سے بھڑا دے اور یہ عذاب کی شکل ہے۔ دیکھیے غور کریں، یہ تمام اللہ کے عذاب کی شکل بتائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں سے بدلہ لیتا ہے جب اس کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں عذاب کی شکل یہ ہے کہ میں تم کو تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب دوں اور یا تمہیں آسمان سے عذاب دوں۔ پیروں کے نیچے سے عذاب آنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ زمین سے عذاب دوں اور تمہیں یا تو آسمان سے عذاب دوں، یا پھر آج دیکھیے ایک گروہ دوسرے گروہ سے لڑ رہا ہے مسلمان ہونے کے باوجود، یہ عذاب کی شکل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں اور جھٹلا دیا اس پیغام کو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے، دیکھیے یہاں پر امت محمدیہ کو کہا جا رہا ہے، آپ کی قوم نے جھٹلایا اس کو، جبکہ وہو الحق، جبکہ یہ قرآن تو حق ہے، اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ جھٹلا دیا۔ اٹس اوکے، ٹھیک ہے، قل لست علیکم بوکیل، تو آپ بھی ان سے کہہ دو بھائی میں تمہارے پر کوئی وکیل یا واچ مین تھوڑی بنا کے بھیجا گیا ہوں کہ ہر وقت تم کو بیٹھ کے واچ کرتے رہوں۔ تو میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو واچ نہیں کرنا ہے، لوگوں کی تحقیق میں نہیں لگنا ہے، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ لوگوں تک صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ اور ہر ایک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر خبر کے ظہور کے لیے ایک ٹھکانہ، ایک وقت مقرر ہے اور ضرور تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ بات آ کے سمجھیں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اسی طریقے سے کہ دیکھیں، اور جب دیکھ لیتے آپ ان لوگوں کو کہ جو لوگ فضول بحث کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، تو اعراض کرو ان سے، یہاں تک کہ دیکھیں بہت غور کی بات ہے یہ، اگر سمجھیے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں اللہ کی آیتوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے، فضول باتیں کی جا رہی ہے، تو کیا کریں؟ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں لوگوں کو مت چھوڑو بلکہ اس محفل کو چھوڑ دو۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم فوراً تھوڑی تھوڑی دیر میں لوگوں کو چھوڑ دیتے۔ نہیں، لوگوں کو چھوڑنے کے لیے اللہ نہیں کہا ہے، بلکہ ہمیں لوگوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، ان کے غلط کاموں سے، ان کے کرتوتوں سے ہمیں نفرت کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اگر ایسی محفل آپ کو دکھے تو آپ جو ہے اس محفل کو چھوڑ دیں۔ یہاں تک، کب تک چھوڑنا ہے؟ ہمیشہ کے لیے؟ نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں، یہاں تک کہ وہ بیزی ہو جائے، مشغول ہو جائے کسی اور بات میں اس کے علاوہ۔ ہاں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں چلو ٹھیک ہے، بیٹھے رہتے ہیں۔ دیکھیے یہ بہت غلط بات ہے۔ ایک جگہ ہم نے پڑھے نا کہ اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہو گے تو ان کے جیسے ہی ہو جاؤ گے، ان کے رنگ میں رکھ جاؤ گے۔ یہاں پر دیکھیے کہ اس بات کی ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب ایک ایمان والا شعوری ایمان جب لاتا ہے، اسلام کی طرف آتا ہے، تو اس کو بہت ساری باتوں کا احتیاط کرنا پڑتا ہے۔ پھر وہ دیکھیے کہ اس کی محفل دوسروں کی محفل کی طرح نہیں ہوتی ہے، اور دیکھیے کہ کبھی کبھی بہت ساری محفلیں ایسی ہوتی ہیں جو اسلام کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے تمہیں معاملہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے سمجھو کہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، پردے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے سمجھیے کہ اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یعنی کیا، جب دیکھو جب اللہ اور رسول کی باتیں کرتے رہتی ہے نا، اس طریقے کی کچھ باتیں۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ہاں سنو، اور اگر بھلا دے شیطان تمہیں تو نہ بیٹھنا، یعنی اگر تمہیں یاد آ جائے تو اس کے بعد مت بیٹھنا ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ، اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو تقوی والی جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں، اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کے حساب کی کوئی ذمہ داری۔ ہاں لیکن نصیحت کر دی جائے، ممکن ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ مطلب ایک ہی محفل میں بے دین لوگ بیٹھے ہیں اور کچھ تقوی والے بھی بیٹھے ہیں، اگر وہ بے دینی کی بات کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ڈونٹ وری،
میرے تقوی والے بندے پر اس کا کوئی وبال نہیں آنے والا ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی محفل میں جو ہے تقوی والے کو بھی پکڑ لے، نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن نصیحت کرتے رہو، لیکن ان لوگوں کو جو ہے وہ سمجھاتے رہو. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی حرکت سے باز آ جائیں. اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا ہے اپنے ہی دین کو کھیل تماشا اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے انہیں دنیاوی زندگی نے. لیکن انہیں نصیحت کرتے رہیے اس قرآن کے ذریعے. کیوں؟ دیکھیے بار بار بات آ رہی ہے، کوئی اگر بے دینی کے کام کر رہا ہے تو بھی اس کو نصیحت کرتے رہو کرتے رہو. کتنا اچھا ایٹیکیٹ سکھایا جا رہا ہے. دیکھیں یہاں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ اپنے دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ دنیا کی زندگی کو ہی انہوں نے سب کو سمجھ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس لیے ان کو نصیحت کرتے رہو کہ پھنس نہ جائے کوئی نفس اپنی حرکتوں کے سبب. نہیں ہوگا اس کے لیے اللہ کے سامنے، یعنی اللہ سے بچانے والا کوئی ولی نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا. اور اگر بدلے میں دینا چاہے کسی بھی طریقے کا کوئی بدلہ تو نہیں قبول کیا جائے گا اس سے. یہ وہی لوگ ہیں جو پھنس گئے ہیں اپنی حرکتوں کے سبب. ان کے اللہ تعالیٰ ان کی سزا بتا رہے ہیں کہ ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا اور دردناک عذاب دیا جائے گا. کیوں بھائی اتنا غصہ کیوں ہے اللہ کو؟ بیما کانوا یکفرون، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کی. اللہ اکبر. اللہ دیکھیے کھیل تماشا کیا ہوتا ہے. یہ انسان اپنی دین کا کھیل تماشا کیسے بناتا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ ہے کسی کو آئیڈیا؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو کھیل تماشا بناتے؟ بولیے. دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کا مقصد بھلا دیا. ٹھیک ہے، اور بالکل یعنی کہ سمجھیے کہ ٹھیک ہے کچھ مل گیا تو کر لیا، نہیں تو پتہ نہیں کچھ بھی. شروع میں تو بہت اچھے رہتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے چلو یہ بھی مان لے وہ بھی مان لے وہ بھی مان لے، لیکن بعد میں دین پر آنے سے کتراتے ہیں، مقصد حیات کو بھول جاتے ہیں. تو اس طریقے سے دیکھیں کہ جس انسان کی زندگی سے دین نکل گیا تو اس کا دین تو کھیل تماشا ہی رہ گیا نا. مزید اللہ تعالیٰ آیت نمبر 71 میں فرماتے ہیں آپ ان سے پوچھئے کیا ہم دعا کریں اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں سے جو نہیں وہ نفع دیتے ہیں ہمیں اور نہیں ہمارا کچھ نقصان کرتے ہیں، اور ہم پلٹ جائیں الٹے پاؤں اپنے، یعنی اپنے ایڑیوں پر پلٹ جائیں اس کے بعد جب اللہ نے ہدایت دے دی ہمیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیے یہ دیکھیے کہ یہ کس کے بارے میں جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو لوگ آپ کو بے دینی کی طرف بلائیں تو آپ ان سے بولو کیوں بھائی جنہیں تم پکارتے ہو ہم ان کو کیوں پکارے ہم ان کو. یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو پکارنے سے رم بھائی ہمیں کچھ فائدہ ملنے والا ہے اور نہ ہمارا کچھ نقصان ہونے والا ہے. یہ عقیدہ درست کریں. اللہ کے سوا آپ کسی اور کو پکارتے ہیں تو نہ وہ آپ کا کچھ بنا سکتا ہے نہ وہ آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے. اور جبکہ دیکھو مطلب یہ تو بڑی بیوقوفی ہوگی نا، ہم اب پکارے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے. اور کیسے؟ کون ہے یہ شخص؟ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے مثال دی جا رہی ہے اور بہت غور کرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ایسا ہوگا کہ جیسے کالذی استہوتہ الشیطان، کہ یہ تو ایسا ہوگا شیاطین فی الارض حیران، اور اللہ تعالیٰ بتائے لہ اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، یہ تو ایسا شخص ہوگا کہ جسے بہکا دیا ہو شیطان نے اور وہ پھر رہا ہو زمین میں حیران ہو کر، اس کے ساتھی اسے بلا رہے ہیں آ جا ادھر آ جا، یہ ہدایت کا راستہ ہے. آ رہی بات سمجھے؟ یہ کون ہے؟ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جیسے آپ اپنے کسی ساتھی کو بلاتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے نا، کہ کوئی آپ بلائیں کہ چلو بھائی ہدایت مل جائے گی، اللہ کے راستے کے لیے ہمیں آسانی ہو جائے گی، آپ بلاتے ہیں. لیکن یہ لوگ کیوں نہیں آتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک انسان اللہ کو چھوڑ کر جب کسی اور کو پکارتا ہے تو اس کی مثال ایسی دی گئی ہے کہ بالکل جیسے زمین میں وہ ایک دم پریشان حال ہو کے گھوم رہا ہے. نظر دوڑائے اپنے ارد گرد ذرا کسی کے اوپر، ایسا شخص جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے کیا حالت ہوتی ہے اس کی. کبھی یہ در جانا ہے ماتھا ٹیکنے، کبھی وہ در بھٹکنا ہے ماتھا ٹیکنے، کبھی یہاں چڑھاوا چڑھانا ہے، کبھی وہاں چڑھاوا چڑھانا ہے، کبھی اس کا کچھ منانا ہے. ہر مہینے کچھ نہ کچھ تو منانا ہی رہتا ہے. اسی میں آدمی پریشان رہتا ہے.
میں نے اکثر عورتوں کو بہت زیادہ پریشان دیکھا ہے، ہائے بھائی اب تو یہ کرنا ہے، ہائے ماری اس قدر لگی ہوئی رہتی ہے، اللہ کی پناہ ان کی نمازوں کا پتہ نہیں، ان کی عبادتوں کا پتہ نہیں، اور ساری ان کی محنت، سارا ان کا جو ہے یعنی کہ ساری صحت ان کی جو ہے اور سارا مال اسی میں چلا جاتا ہے۔ حال ہی میں کسی سے مجھے پتا چلا کہ ابھی کچھ لاسٹ منتھ میں یا کچھ جو اپنے یہ ولیوں کی اور بزرگوں کی کچھ پتہ نہیں کیا کیا مناتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو اس میں ایک شخص اس سے کسی سے بات ہو رہی تھی، وہ کسی سے قرض مانگ رہا تھا، کیوں بھائی تم کو قرض کیجیے، وہ فلاں جو ہے، کیا نام ہے مجھے تو نام بھی نہیں آتا، پتہ نہیں کون سی شخصیت ہے، کون کس کو ولی، پتہ نہیں کتنے تو ولی ہیں ان کے، تو اس ولی کے نام پہ ہم کو وہ کیا کرنا ہے، لنگر کرنا ہے، یا پھر کہ اس کی عید مناتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں وہ لوگ، تو خیر جو بھی ہے حال، تو آپ دیکھیے کہ حیرت مجھے یہ ہوئی کہ جس عید کا حکم دیا اللہ نے منانے کا، اس وقت تمہارے سارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، ایسی ایسا رونا روتے ہیں پیسوں کا کہ نہیں ہمارے پاس بالکل پیسے نہیں ہے کہ ہم قربانی کریں جس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ ہاں لیکن ان کی شخصیتوں کے نام پر ایسے ایسے جو ہے وہ چڑھاوے چڑھانے کے لیے قرض تک لینے کو تیار ہوتے ہیں۔ باقاعدہ ہم نے دیکھا ہے کہ 40 سے 50 بکرے لا کر اور دعوت عام کی گئی شخصیت کے نام پر، ولیوں کے نام پر۔ حیرت کی بات ہے، تو کیا ہے یہ؟ یعنی یہ اللہ کا حق ادا کر رہے ہو تم اس طریقے سے؟ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں کس طریقے سے تم اس کے مال کا استعمال کر رہے ہو؟ دیکھیے ذرا، پھر اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ ایسا انسان کس قدر پریشان ہوتا۔ قرض لینا اچھی بات ہے کیا؟ قرض لے کے پریشان ہونا اچھی بات ہے کیا؟ یہ ہے مثال اس کی کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر یہاں وہاں در در بھٹکتے ہیں نا، تو واقعی وہ اس طریقے سے رہتے ہیں کہ جیسے کہ شیطان نے ان کو بہکا دیا ہو۔ تو آپ ان کو فرما دیجئے، بے شک ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہوتی ہے، اور وہ ہدایت اس کے سوا کوئی نہیں دیتا ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جھکا کر رکھے تمام جہان کے رب کے لیے۔ آگے بات سمجھیں، کوئی کسی کو بھی پکارے، کوئی کسی سے بھی دعا کرے، آپ کو کیا کہنا ہے؟ وہی کہنا ہے جو میرا رب اور آپ کا رب کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ کہ تم یہ کہو کہ بھائی میں تو مسلمان ہوں، تمام جہان کے رب کے لیے میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کہہ دیا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، دوسرا کام اور یہ کہ نماز قائم کریں اور تقوی والی زندگی گزاریں، ہمیشہ اس سے ڈرتے رہیں، اور یہ سوچ کے ساتھ کہ اللہ وہی ذات ہے، اسی کی طرف تم سب کو جو ہے وہ جمع کیا جائے گا۔ اللہ وہی ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کے کھیل تماشے کے لیے اللہ نے اس کو نہیں پیدا کیا ہے۔ اور جب وہ دن آ جائے گا، وہ یوم یقول کن فیکون، اور وہ جو یعنی کہ مقصد پورا ہو جائے گا اس دنیا کا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہے گا ہو جا، پھر وہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولہ الحق، تو اللہ کا جو حق ہوتا قول ہوتا ہے وہ بالکل سچا قول ہوتا ہے، اور اسی کی بادشاہت ہے، اور جس دن وہ سور میں پھونکا جائے گا، وہ جانکار ہے غیب کا، اور جو ہے وہ ظاہر کا بھی اور چھپے ہوئے کا، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور وہی حکمت والا اور باخبر ہے۔